تو وہی پھر ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ساری اس میں. اگر حکومت کتنی سٹرانگ کیوں نہ ہو مگر جب عوام کا کام نہ ہو, ٹھیک ہے, میں دیر از نو ڈاؤٹ میں زرداری صاحب نے جس طرح کھیلا ہے اور جس طرح کامیابی سے اس نے یہاں گورن کیا ہے, رول کیا ہے, 122 ممبروں کے کیا کھیلا ہے, میری بات سنیے, جی ضرور کمپلیٹ کریں, لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں کھیل تو آپ سب رہے ہیں ہمارے ساتھ, کھیلنے کے لیے یہ کوئی میدان ہے جس میں آپ لوگ فٹ بال کھیلنے آئے, کیا کھیل رہے ہیں؟ آپ نے کہا زرداری صاحب نے کھیلا ہے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح 122 ممبروں سے ہوتے ہوئے کوئی تاریخ ہی نہیں ہے, اور اس سے انہوں نے سب کو پریزیڈنسی بھی اس کے ساتھ ہے, پیم ہاؤس بھی اس کے ساتھ ہے, اسپیکر بھی اس کا ہے, چیئرمین سینٹ بھی اس کا ہے, حکومتیں بھی صوبوں میں اس کے جس طرح چلائے تو اس کا شک ہی نہیں ہے. اور آج بھی جس طرح ان کی دوبارہ جس طرح میجارٹی بنا رہا ہے, ہماری پارٹی نے پھر بھی اعلان کیا MKM والے آج بھی مل جائیں گے, مگر اصل چیز اس سٹرینتھ کی نہیں ہے کہ نمبر کتنی ہے. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کی نمبر کم بھی ہو 172 کیوں نہ ہو جس پر آپ رول کر سکتے, مگر اچھی حکمرانی چاہیے کہ عوام کے مسائل کتنے حل ہوئے, اس میں کتنی بہتری آئی, اس میں کتنا چینج آیا. تو نہیں, لیکن امیر مقام صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ کیا کل ان پاکستان مسلم لیگ نواز کی ساتھ آپ شرکت کریں گے؟ آپ نے کہا میں ایک سیاسی کارکن ہوں, آپ ان کا ہاتھ بٹائیں گے؟ نہیں, میں اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا ہوں, میرا ذاتی فرض ہے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اس کے جلسے, اس کے جلوس, اس کے ایجنڈے میں جاؤں گا, میرا اپنے ذاتی فرض بنتا ہے. میں نے کل بھی عابد شیر علی بیٹھا تھا جو ہم نے میرے دل کی باتیں پارلیمنٹ میں کیے ہوئے, اور وہی بھی اپنے صوبے میں جب جاتا ہوں تو حق کی بات کرتا ہوں, اس کی مجھے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے. اور میں نے کل بھی یہ بات فلورا کا ہے, اس پر میں کمیٹڈ ہوں کہ میں بھی اس پارلیمنٹ سے کام نہیں چلا, ہماری آواز کسی نے نہیں سنی اور عوام کی حالت بہتر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں کہا میں نہیں ہوں, میرے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں, میں بھی وہی احتجاج وہی بھی کر سکتا ہوں اور یا اسلام آباد میں بھی کر سکتا ہوں, انشاءاللہ کروں گے بھی. مگر یہ ارے کہ اپنا سیاست ہے, اپنا ایجنڈا ہے, یہ نہیں ہے اگر ہم سب کی یہ ٹرسٹ ہو جائے. نہیں, اگر ہم سب کی آپ بھی تنگ آ گئے, نہیں مطلب نہیں ظاہر بات ہے نا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دیکھا ہے, ہمیں لوگوں کو کیا کرے کہ کیا ہم یہاں پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں, آپ نے لاکھوں ووٹ دیے, ہم نے آپ کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کیا, کیا رول پلے کیا. تو یہاں پارلیمنٹ میں تو ہم روزانہ چلا رہے, کوئی نوٹ کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی اس کا جواب دینے والا بھی نہیں ہے. میں نے کل ایک بات کی کہ ہمارا ایک پیٹرولیم کا منسٹر ہے, میں تو اس کو 6 مہینوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, میں نے اس کا شکل بھی نہیں دیکھا کہ عوام کے مسئلے کی طرح اپلائے. میں بتاتی ہوں نا کہ آپ نے اس کا شکل کیوں نہیں دیکھا. ایک سیکنڈ امیر مقام صاحب, نظر ہی نہیں آ رہا ہے نا, نظر نہیں آ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں, میرے عوام کے مسائل میرے پاس آتے ہیں. ایک سے آپ کے پاس مسائل آتے ہیں نا, میں اب جکھرانی صاحب کے پاس جا رہی ہوں, وہ سارے ان مسائل کا حل بتائیں گے. میں بتاتی ہوں وزیر پیٹرولیم آپ کو کیوں نہیں ملتا, اس لیے کہ پیٹرولیم کا وزیر تو کراچی میں MKM اور پیپلز پارٹی کی جوڑ توڑ میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے. کیونکہ پیٹرولیم کا وزیر تو کیا نام ہے ساری کی ساری MKM کی قیادت کی سپورٹ اس نے سنبھالی ہوئی ہے, کیونکہ وہ جو اس کا کام ہے وہ تو کر نہیں رہا, وہ دوسرے کاموں میں لگا. تو آپ کو کیسے ملے گا؟ نکل گیا یہ تو آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں, عجیب بات ہے, آپ کو نہیں پتا. جکرانی صاحب اچھا چلیے, ہمارا تو کوئی آتا ہے کہ پائپ ادھر پڑے ہوئے ہیں, گیس نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اس کا کراچی گورنر بابر امان کے ساتھ کراچی کے گورنر ہاؤس میں موجود ہیں, آپ چاہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہاں شاید آپ کی باتیں سن لیں. بابر امان صاحب کو ڈھونڈیں گے تو اس کے ساتھ ملے گا. نہیں, اس کے ساتھ نہیں ملے گا, کراچی گورنر ہاؤس میں ملے گا. جکھرانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہاں سے فرنٹیئر سے کراچی جائیں گے تو بہت مشکل بات ہوگی. کوئی بات نہیں آسر, پارلیمنٹ میں تو آتے یہ MKM کی وزارتیں کل وہ انشاءاللہ سنبھال لیں, گاڑیوں میں بیٹھ جائیں, جھنڈے لگ جائیں, وہ واپس آ جائیں گے, آپ کو اسلام آباد میں ہی ملیں گے. جکھرانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مجبور ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, جو باہر روڈ پر آنے کی بات کر رہی ہے, مارچ کریں گے, احتجاجی واک کریں گے یا دھرنا دیں گے, جو بھی کریں گے, جو ان کا ایک جمہوری حق ہے, ٹھیک ہے. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے ایک پوائنٹ کہ ہمیشہ کہا گیا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. آج چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, سندھ میں فلڈز کی تباہی, اتنی بڑی تباہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں, لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا اور لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا, عورتیں روڈ کے کنارے پر بچے پیدا کر رہی ہیں. اس سے زیادہ بڑی بات میں اور کیا کروں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو مجھے خبریں مل رہی ہیں لوگوں کی. KPK میں کیا حال ہے آپ کو پتا ہے, بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے, آج ہزارہ کے لوگ جو ہیں وہاں ماتم منا رہے ہیں, یہاں حکومت جو ہے وہ اپنی مفاہمتی پالیسی کے تحت بندربانٹ میں لگی ہوئی ہے. آپ عوام کا کب کریں گے کوئی بندوبست؟
سب سے پہلے جیسے آپ نے خود کہا اپنے بات میں کہ جو دھرنے ہیں مظاہرے ہیں وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تو اپوزیشن کا کام یہ ہے، اور جمہوری طریقے سے اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو روکا نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا اس میں پس منظر میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے تو جیسے کہ آمرت کے دور یہاں گزرے ہیں، ایوبی آمرت رہا ہے، یحییٰ کی آمرت رہی ہے، اور مشرف کی آمرت رہی ہے، ضیاء کی آمرت رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جنہوں نے ان ہر آمر اور ڈکٹیٹر کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان آمرت کے خلاف جدوجہد کی، دھرنے بھی لگائے۔ ہمیں خوشی ہوتا کہ مسلم لیگ نون کا یہ بھی پس منظر ہوتا کہ مشرف کے ٹائم میں جب میاں صاحب کو باہر جلاوطن کیا گیا تو اس وقت بھی دھرنے لگائے جاتے، اس کے خلاف مظاہرے کیے جاتے، ایوان صدر اور یہاں جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھا ہوتا تھا ادھر بھی کیا ہوتا، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جمہوری حکومت ہے، اور جمہوریت جو ہے یہ مشکل سے ملی ہے، اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور تو اپنی جگہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اب اسی راہ میں شہید ہو گئی، اور بہت سارے کارکن ورکرز میں شہید ہو گئے۔ جیسے امیر مقام صاحب نے بھی کہا کہ 124 یا 127 ممبر، یقیناً میں کہتا ہوں سنگل میجارٹی نہیں ہے، لیکن یہ لیڈرشپ کی صلاحیت ہے کہ انہوں نے سب کو کانفیڈنس میں لیا، اور جو بھی پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان سب کو ملا کر جو ریکنسیلیشن اور مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے ایک حکومت بنائی، اور حکومت بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسمین آپ کے علم میں ہے ایک محاذ کھڑا ہو گیا، آتے ہی دن گننے شروع ہو گئے کہ آج 30 دن ہو گئے، آج 25 دن ہو گئے، آج 100 دن ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ اپنے ان قوتوں نے اپنے اینکر پرسن کچھ لوگوں کو خریدا جنہوں نے کہا کہ ایک جہاز بھی آ گیا ہے جس میں صدر تو ملک سے باہر جا رہا ہے اور وزیر اعظم کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا کہ وہ جیل میں جائے گا، کہاں جائے گا۔ لیکن میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دن بھی گزر گئے، تو یہ ساری جو سازشیں ہیں یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں۔ ہم اپنے جمہوری جو دوست ہیں وہ دھرنے مار رہے ہیں، دھرنے کا ہمیں کوئی نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے۔ اسمبلی میں بھی وہ ان کو مچھی مارکیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو جو ان کا اپنا ہے، لیکن میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو پریکٹس ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جائے۔ اور جیسے ایک تو مارچ 2012 میں سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت بن رہی ہے، کچھ فورسز کو یہ پسند نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو پہلے ہی چلتا کیا جائے اور اس کو اپنے گھر بھیجا جائے۔ میں اس پہ آتا ہوں، آپ کے جو آپ نے سندھ کے مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ روایت ختم ہونا چاہیے۔ آئینی طریقہ یہ ہے کہ 5 سال کا مدعا ہے ایک گورنمنٹ کا، پھر ہمارے جو عدالت ہے وہ عوامی عدالت ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا، ہماری گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا، یقیناً عوام ہمیں مسترد کر دیں گے، اور جو ہمارے بھائی آئیں گے جو جمہوری طریقے سے آئیں گے، ہم بیٹھیں گے، انتظار کریں گے وہ بھلی حکومت کریں۔ اگر ان کو یہ جلدی ہے کہ یہ 5 سال بہت بڑا عرصہ ہے تو کوئی آئین میں ترمیم لائیں، بھلی 4 سال کا کر دیں، 3 سال کا کر دیں، سب متفق ہو کر ایک کر دیں کہ بھئی 5 سال لمبا عرصہ ہے، کوئی انتظار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم جو آئین کے مطابق، جمہوریت کے مطابق جو بھی اقدام اٹھائیں، اور ایسی قوتوں کے ہاتھوں میں نہ آئیں جو آپ شب خون ماریں اور ہم بھی پچھتائیں، پھر آپ لوگ بھی پچھتائیں۔ رہا سوالیات ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے، کیا ڈیلیور کیا ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سندھ میں فلڈ ہے، سندھ تباہی میں ہو گئی ہے، آج نہیں، لاسٹ ایئر بھی سندھ میں فلڈ تھا۔ ابھی بھی قدرت کے طرف سے شامتیں ہیں، آفتیں ہیں، لیکن حکومت نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یقیناً لوگ پریشان ہیں، لوگوں کا گھر ختم ہو گیا، ان کے مال مویشی تباہ ہو گئی اور ان کے فصلیں تباہ ہو گئے۔ ابھی حکومت اگر مدد بھی کرے، ان کو راشن پہنچائے، ان وقت تک دوائیاں پہنچائے، ان کو ٹینٹ بھی پہنچائے، پھر آپ کا کوئی میڈیا مین جا کر ان سے پوچھے کہ بھئی آپ ابھی تو خوش ہیں، کون بد نصیب کہے گا کہ میں خوش ہوں، جس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کو صرف راشن مل گیا، دوائیاں مل گئی زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ان کا نہیں پرسان حال نہیں ہے۔ پہلے دن سے چیف منسٹر سندھ کا دورہ کر رہا ہے، ہر ایک علاقے میں گیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب خود وہاں آیا ہے، بے نظیر آباد میں وہ لوگوں کے پاس اپنے سیکورٹی اس کو بھی ختم کر کے لوگوں سے جا کر ملا،
اور 10 روز کراچی میں رہ کر بھی اپنے لوگوں کے اس کو ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو ریلیف دینے کے لیے مختلف میٹنگز کیے. تو یہ بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں کہوں جیسمین یہ ملک جو ہے مسائلستان ہے اور ہماری بدقسمتی ہے. انگلیاں تو اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ 3 سال میں کچھ نہیں ہوا, 3.5 سال ہو گئے یا دن ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ 64 سالہ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. یہاں زیادہ عرصہ آمرت اور ڈکٹیٹرشپ کا رہا ہے, یہاں سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کا قبضہ رہا ہے, اور انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو چور دروازوں سے لا کر اقتدار میں بٹھایا, جنہوں نے اداروں کو تباہ اور برباد کیا ہے. اور جمہوری قوتوں کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جمہوری قوتوں نے ڈیلیور نہ کیا, سیاسی ان کو گھر بھیج دو. تو میرے دوست ہیں عابد شیر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 2 مرتبہ ان کو اپنے گھر بھیج دیا گیا, جو کہ جمہوری حکومت تھی. بے نظیر شہید کی حکومت کو 2 مرتبہ ختم کر کے لائے. کیا مجھے بتائیں جیسمین پھر فرشتے آئے تھے, پھر انہوں نے یہاں گلزار کر دیا اس ملک کو, اور اس رات پیٹ میں سارے مسائل حل کر دیے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے سب کو. ابھی ٹینیور پورا ہونے والا ہے, سال ڈیٹ میں ہم الیکشن کے طرف جا رہے ہیں. عوام کے پاس ہر جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جا کر کہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے اس معاشی کرائسس کے باوجود, اس صورتحال کے باوجود, پھر بھی جو ایک پولیٹیکل اور آئینی جو مسائل جو سالوں سے حل طلب مسائل تھے, جس میں 18th امنڈمنٹ ہے, جس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, ہمارے عابد شیر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نون لیگ بھی ہے, کاف لیگ بھی ہے, MQM ہے, JUI, سب نے مل کر وہ ایک امنڈمنٹ لایا ہے. میں سمجھاؤں یہ ایک تاریخی کام ہے. ٹھیک ہے جکرانی صاحب, یہ ٹھیک ہے, اوکے, میں اور متنازع اوارڈ رہا تھا, صوبوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی, وہ بھی اسی دور میں حل ہوا ہے. اور اس کے علاوہ لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کو گزشتہ ادوار میں جن کو بے روزگار کر کے گھروں بھیج دیا گیا, ان کے زبان منہ سے گرے چھینا گیا, ان سب کو روزگار میں لگایا گیا, اور لوگوں کو دی گئی ہے شہید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بغیر پولیٹیکل تفریق کے سب پارٹیوں کو اس میں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. سر مجھے ایک چھوٹا سا پلیز وقفہ لینے دے, بریک. عابد شیر علی صاحب سے پوچھوں گی, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سارا کام کر دیا ہے, اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں جمہوری راستے سے نہیں آنا چاہتے اور دھرنا دینا چاہتے ہیں, تو دیں, اس سے ہم تو اپنے 1.5 سال پورے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عابد شیر علی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں ملک میں سب کچھ ٹھیک ہے, ہم نے اتنے ہسٹوریکل کام کیے ہیں. یہ جو دھرنا ہے, یہ بابر اعوان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں ان کے غبارے میں ہوا کس نے بھری ہے, وہ ہم پھر ہوا نکال بھی لیں گے. سن لیا ہوگا آپ نے. بابر اعوان کے غبارے میں سے تو ہوا اس وقت نکل گئی تھی جب اس نے ہارس اسٹیل مل سے 4 کروڑ روپے لیے تھے جیسمین. تو یہ تو کرپشن کے بادشاہ ہیں, اور یہ جادوگری ہے ان کے پاس کرپشن کی. اور یہ جو جکرانی صاحب نے بات کی کہ انہوں نے بہت بڑے تیر مارے, بالکل مارے. انہوں نے پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوئی انہیں ردی میں پھینک دیا.